صحابہ کی اولاد ہے، اور ان تینوں کا نام دنیا میں ایک بلند پایا فقیہی، عالم، زاہد، عابد، فقہ، متقن، امام وقت کی حیثیت سے دنیا جانتی ہے۔ یہ تینوں صحابہ کی اولاد ہیں، اسی لیے تابعین میں ان کا شمار ہے۔ تابعین کا معنی صحابہ کرام کی اولاد، صحابہ کرام کے شاگرد۔ رسول اللہ کے شاگرد کو صحابی کہتے ہیں اور صحابی کے شاگرد کو تابعی کہتے ہیں۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی، یا رضی اللہ عنہ کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے، تابعین کو رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بس ایک فرق کر لیجئے گا کہ وہ نام صحابہ میں بھی ہو اور تابعین میں بھی ہو، تو دونوں کا فرق ظاہر کرنے کے لیے رضی اللہ اور رحمہ اللہ بولا جائے گا، یعنی صحابی کے لیے رضی اللہ، تابعی کے لیے رحمہ اللہ۔ اور اگر وہ نام صحابہ میں موجود نہ ہو تو تابعین کو رضی اللہ عنہ کہنا کوئی جرم نہیں ہے۔ قرآن کریم سورت نمبر 9 سورت توبہ آیت نمبر 100 11ویں پارے کے پہلے صفحے میں تابعین کے لیے رب کریم نے رضی اللہ عنہ بولا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ نے صحابہ کرام کے طبقات کا ذکر کر کے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اگر نیکی میں ان کا کوئی اتباع کرنے والا ہے تو اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ اس بنیاد پہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، تو حضرت امام زین العابدین ہیں، حضرت سالم بن عبداللہ ہیں، یا حضرت قاسم ابن محمد ہیں، رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان کے لیے کتب میں بہت سی باتیں ایسی موجود ہیں جو میں آپ کی خدمت میں 2-4 پوائنٹ رکھتا ہوں۔ نام تو ان کا علی ہے، لیکن ان کو زین العابدین اور سجاد کیوں کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیں، زین العابدین کا معنی ہے عبادت کرنے والوں کی خوبصورتی، اور سجاد کا معنی ہے سجدہ کرنے والوں میں سب سے افضل، سب سے زائد، سب سے آگے، ایک خاص رتبہ نوافل کے حساب سے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ واقعات کو تلاش کریں تو تذکرۃ الحفاظ میں حضرت امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ملتا ہے کہ ان کا یہ نام کیوں پڑا۔ وہ فرماتے ہیں قال مالک، حضرت امام مالک بن انس الاصبہی رحمہ اللہ، امام مالک بہت بڑا نام ہے، وہ فرماتے ہیں بلغنی انہ کان یصلی فی اللیل والنہار 1000 رکعۃ الی انماط، کہ امام زین العابدین کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب سے ہوش سنبھالا تا دم وفات کوشش کرتے کہ کوئی دن اور رات ایسا نہ گزرے جب ان کی نوافل کی تعداد 1000 کو کراس نہ کرتے۔ اس حد تک ان کے نوافل ہوتے، یہ ان کی کرامت ہے۔ 1000 نفل دن اور رات میں پڑھنا بہت بڑا معنی لگتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامت دی ہے، ان کے پاس طی الارض ہے۔ کیا معنی؟ کہ رب کریم نے ان کو زمین کاٹنے کی کرامت دے دی ہے، یہ جلدی پہنچ جاتے ہیں ایک سے دوسری جگہ۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرش سے عرش تک پہنچایا ہے، تو اسی کے صدقے اس ولی اللہ کو کرامت ملی ہے، طی الارض۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے سے وقت میں بڑا زیادہ کام کرتے ہیں، اس ولی کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس طی الوقت ہے، کہ ایک چھوٹے سے وقت میں رب کریم ان سے وہ کام لے لیتے ہیں جو کام بڑے وقتوں میں بھی عام بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے، اور طی الوقت ان کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کہ یہ 1000 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں دن اور رات میں۔ اور بتانے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے، امام مالک جیسا آدمی ہے، امام مالک بن انس الاصبہی، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت البقیہ، امام نافع کے ساتھ امام مالک کی قبر اللہ کے رسول کے قدموں کی طرف موجود ہے۔ بہت بڑی شخصیت ہے امام مالک، اگر میں ان پر بات کروں تو شاید وقت کی تنگی مجھے ساتھ نہ دے، تو اتنا بڑا بندہ، اور اس کو روایت کرنے والا امام شمس الدین ذہبی جیسا آدمی ہے، جس کے لیے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ کعبہ شریف میں کعبے کا غلاف پکڑ کے دعائیں مانگتے تھے، اللہ مجھے اس جیسے شخصیت کا حافظہ عطا فرما۔ یعنی ان لوگوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، تو آپ حضرت امام زین العابدین کی عبادت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ کس حد تک یہ عابد و زاہد ہے۔ صحت برقرار ہو اور ان کے پاس وقت ہو تو 1000 رکعت ان کی آرام سے دن رات میں ہو جاتی۔ اور یہ جو ہماری حدیث پاک کی 6 مشہور کتابیں تو اور بھی ہیں، 6 مشہور ہیں
بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ جو 6 کتابیں جنہیں سیاستہ کہا جاتا ہے، یہ سیاستہ جو ہیں ان کے مرکزی راوی ہیں، روات میں، راویوں میں ان کا نام موجود ہے امام زین العابدین کا۔ کئی روایتیں ان کی اس میں بھی ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں۔ جو احادیث پاک انہوں نے اپنے والد محترم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تھی، یا انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے، حضرت جابر سے سنی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے سنی ہے، مختلف صحابہ کرام کے شاگرد ہیں۔ آپ اگر روایات اٹھائیں تو اصح الاسانید اہل بیت کے نام پہ ایک سند ملتی ہے، یعنی جس روایت میں تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے خوش قسمت افراد موجود ہوں، یعنی امام زین العابدین ہیں، پھر ان کے والد حضرت حسین ہیں، پھر ان کے والد حضرت علی المرتضیٰ ہیں، یا حضرت حسین کے بعد ان کی والدہ حضرت فاطمہ ہیں، یعنی ڈائریکٹ یہ سلسلہ نسب رسول اللہ کی فیملی میں ہی رہتا ہے، اسے اصح الاسانید اہل بیت کہا جاتا ہے۔ تو امام زین العابدین کی سند اتنی مضبوط ہے، یہ حدیث پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کوٹ فرماتے ہیں۔ ان میں ایک روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک علیہ السلام سے سنی ہے، اور حضرت حسین نے یہی حدیث پاک امام زین العابدین اپنے بیٹے کو یاد کرائی ہے۔ روایتیں تو کئی ہیں، میں ایک سنا دیتا ہوں جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت حسین سے سنا کہ حضرت حسین فرماتے میں نے اللہ کے رسول سے سنا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فرمایا کوئی مؤمن چاہتا ہے کہ میرا مذہب اسلام خوبصورت بن جائے، میرا مذہب اور میرا دین خوبصورت بن جائے، تو اسے چاہیے کہ فضول باتیں، لا یعنی کی باتوں سے اپنے آپ کا دامن چھڑا لیں۔ اگر اپنا دامن یہ فضول باتوں سے، فضول کاموں سے، جس کا تعلق نہ دنیا سے نہ آخرت سے، جس کا تعلق نہ ضرورت سے نہ حاجت سے، جس کا تعلق نہ قبر سے نہ اس کا حساب کتاب سے، خواہ مخواہ کی جس کو ہم کہتے ہیں پانی دی مدھانی لگی بیٹھی ہے، کوئی فائدہ کو نہیں، ایسی فضول باتوں میں لگے ہوئے ہیں، تو ان باتوں سے اپنے دامن کو چھڑا لیں۔ فرمایا ایسے مؤمن کا ایمان خوبصورت بن جائے۔ یہ حدیث پاک اصح الاسانید ہے، اس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند احمد میں اصح الاسانید اہل بیت کے نام سے ذکر فرمائی۔ اسی طرح کئی روایتیں ہیں جو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واسطے سے امت مسلمہ کو ملی ہیں۔ اچھا، ان کی روایات میں جو ان کے اساتذہ ہیں جن سے یہ احادیث پاک نقل کرتے ہیں، میں ان میں چند کے نام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اپنے والد حضرت حسین سے کئی احادیث سنی ہیں، اپنے چاچو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی احادیث پاک سنی ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت امام زین العابدین کی بچپن میں ملاقات حضرت علی سے ہے، کیونکہ یہ سن 37 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت علی کی شہادت سن 40 ہجری میں ہے۔ یہ 3 سال کے تھے جب ان کے دادا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، تو یعنی حضرت علی المرتضیٰ نے بھی تو ان کو اٹھایا ہے۔ ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے والد حضرت ثابت بن زوتی کو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی گود میں اٹھایا تھا، اپنی زبان سے گھٹی دی تھی، شہد چٹوایا تھا، اور اس کے لیے علوم اور برکات کی دعائیں کی تھی۔ یہ حضرت امام ثابت ہیں، ثابت والد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کے، نعمان بن ثابت۔ تو جب والد کو اٹھایا، بیٹے کے وہ علوم ہیں جو دنیا میں آج بھی حنفیت کو سلام پیش کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں 1 ارب سے زائد مسلمان ہیں، 1 ارب 30 کروڑ مسلمان تو 1994 کی مردم شماری کاؤنٹنگ میں تھے، ان میں حنفی مسلمانوں کی تعداد 86.5 کروڑ آج سے 30 سال پہلے، تو اس وقت تو مسلمان کتنے زیادہ ہوں گے؟ یعنی 70% مسلمان امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں پوری دنیا میں۔ تو کل قیامت میں مسلمان جو دنیا کے ہیں، وہ کافر، وہ سارے ملا کر کتنی صفیں بنیں گی جو اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے؟ کتنا بڑا میدان ہے میدان محشر؟ کہتے ہیں 120 صفیں، جن میں 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے، یعنی 80 صفیں قیامت میں امت محمدیہ کی، اور 70% امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنے والے ہیں۔ تو اگر 80 میں 70% نکالیں تو 60 سے لے کر 70 تک صفیں رسول اللہ کے قدموں میں امام ابو حنیفہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی دعا ان کے والد کو، اور جس پوتے کو خود حضرت علی المرتضیٰ نے اٹھایا ہو، اس امام زین العابدین کے رتبے کا آپ اندازہ لگا لیں۔
ان سے بھی روایت کرتے ہیں، لیکن دادا جان سے حدیث پاک سننا ان کو یاد نہیں ہے ڈائریکٹ۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے چاچو لگتے ہیں، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبداللہ بن عباس آپس میں کزن ہیں، باپ کا کزن بیٹے کا چاچا ہی لگتا ہے نا، تو پوتے کا چچیرا دادا لگے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کے بھی شاگرد ہیں حضرت امام زین العابدین، ان سے بھی حدیث پاک لائے ہیں۔ اور باقی تھوڑا آگے چلیں تو دادی لگتی ہیں رشتے میں، حضرت حسین کی نانی لگتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ، تو ان کی دادی لگیں گی نا، تو ان سے بھی احادیث پاک کا سننا ان سے ثابت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیویوں سے ملاقات بھی، تینوں نانی لگتی ہیں اور تینوں سے استادی شاگردی بھی ہے، حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت صفیہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن، ان تینوں سے احادیث پاک امام زین العابدین نے سنی ہے اور امت کو احادیث پاک سنائی ہیں۔ ان کے علاوہ باقی میں اگر ہم دیکھیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، صحابی ہیں، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ کی خدمت میں رہے، کئی احادیث اور واقعات ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ازبر تھے، حفظ تھے، یاد تھے، ان سے بھی احادیث پاک کی روایت امام زین العابدین نے کی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت جابر ہیں رضی اللہ عنہما، ان سے بھی حدیث پاک کو پڑھا ہے اور یہ امام زین العابدین کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ میرے دوستو، حضرت امام زین العابدین کو خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ بھی تو نانا لگتے ہیں، ان سے بڑا پیار تھا۔ اس پیار کا اندازہ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ طبقات الکبریٰ میں روایت لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی عراقی نے، عراق کے رہنے والے نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے خلاف چھوٹا سا ایک جملہ کہا، یہ امام زین العابدین کی کان میں پڑ گیا، تو انہوں نے فوراً اس کی طرف منہ کیا کہ وہ 3 طبقے ہیں جو بخشے جائیں گے۔ ایک وہ ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، جنہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، جو ہجرت کر کے رسول اللہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ طیبہ آئے ہیں۔ دوسرا طبقہ انصار کا، جنہوں نے مدینہ طیبہ میں اللہ کے رسول کی مدد اور نصرت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، یہ انصاری صحابہ ہیں۔ ان 2 کی بخشش کی مہر ہے، سورۃ الحشر کی آیات پڑھ دی اور پھر تیسری آیت پڑھی والذین جاؤوا من بعد ولی، کہ تیسرا طبقہ ان سے محبت کرنے والا ہے، صحابہ اور اہل بیت سے پیار کرنے والا تیسرا طبقہ ہے، یہ تینوں بخشے جائیں گے۔ تیرا شمار مجھے لگتا ہے پہلے میں تو ہے ہی نہیں، دوسرے میں بھی نہیں ہے، اور تو ابو بکر، عمر، عثمان پر بات کر کے ان کے خلاف جملہ کہہ کے اپنا نام تیسرے طبقے کے رجسٹر سے نکلوا رہا ہے، اس لیے مجھ سے دفع ہو جاؤ، میں تم سے کلام نہیں کرتا۔ اس انداز پہ اس کے اوپر پکڑ فرمائی۔ امام ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے، اور طبقات ابن سعد والے تو امام بخاری سے پہلے کے آدمی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 26 سال پہلے ان کا انتقال ہے، امام ابن سعد کا۔ یہ اس کتاب سے میں آپ کو یہ روایت پڑھ کے دے رہا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اگر ان کے صدقات کو دیکھیں نا، عبادت کے بعد کہ صدقہ اللہ کے راستے میں کتنا کرتے تھے، تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے ہیں امام باقر، یہ اپنے والد امام زین العابدین سے روایت لائے ہیں، اور یہ روایت آپ کی خدمت میں پڑھنے لگا ہوں، یہ بھی الطبقات الکبریٰ میں امام ابن سعد نے لکھی ہے۔ حضرت امام باقر فرماتے ہیں ان اباہ علی بن حسین قاسم مالہ مرتین، فرمایا زندگی میں 2 موقع ایسے آئے ہیں جن مواقع پہ میرے والد نے کوشش کی ہے کہ میرے گھر میں ایک سوئی بھی نہ بچے، اور اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ زندگی میں 2 بار، پھر مال جمع ہو گیا تو پھر صدقہ کر دیا، اس حد تک صدقہ کرنے والے ہیں۔ آگے ایک روایت لکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے بالکل چھوٹے تھے، وہ چارپائی پر تھے امام زین العابدین کی، ان کے غلام نے ایک سیخ اٹھائی ہوئی تھی ان کے کسی کام کے سلسلے میں، اور وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹی اور بچے کو لگی، اور بچہ فوراً ان کے پہنچنے سے پہلے فوت ہو گیا۔ اور یہ جب آئے نا، اپنے بیٹے کی وفات دیکھی اپنی آنکھوں سے، اس غلام کی غلطی نہیں تھی، مسٹیک ہوئی تھی، اس سے بھول، جان بوجھ کے نہیں تھا، بھول ان مسٹیک تھی نا، تو اس کو کہا کہ بیٹا آپ نے یہ جان بوجھ کے نہیں کیا، کوئی مسئلہ نہیں، اور اس کو آزاد کیا تاکہ میرا غصہ بھی اس پہ نہ آئے، اور اس کے بعد بچے کی تجہیز و تکفین میں لگ گیا۔
یہ صبر وہ ہے جو پہاڑ کو بھی پانی پانی کرتا ہے. یہ ان کا صدقہ اور ان کا حوصلہ ہے. امام ابن سعد ایک روایت مزید لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ خانہ کعبہ شریف میں کعبۃ اللہ کو دیکھ کر دعا فرماتے اور روتے ہوئے جب آنکھوں پر ہاتھ پھیر لیتے، اس کے بعد میں نے ان کے منہ سے ایک جملہ سنا. یہ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا وہ فرما رہے تھے ان اللہ یحب المؤمن المذنب التواب. اللہ تعالیٰ کا پیار سب مؤمنین سے ہے، لیکن وہ مؤمن جس سے گناہ شیطان کروا دے اور اس کے بعد یہ شرمندہ ہو کر توبہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے سچے دل سے معافی مانگے، اللہ اس مؤمن سے بھی پیار فرماتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ جب گناہ ہو جائے نا تو پھر دل چھوٹا نہ کرے، پھر توبہ پر بندہ زیادہ جلدی کرے. یار گناہ شیطان کرواتا ہے اور توبہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے گناہ بار بار ہو شیطان کے کہنے پہ، لیکن توبہ میں آپ بندہ دیر نہ کرے، توبہ میں فوراً کرنی چاہیے. کپڑا ہمارا بار بار میلا ہوتا ہے تو ہم اس کو بار بار دھو بھی تو لیتے ہیں نا. تو اگر گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ میں بندہ دیر نہ کرے، توبہ میں جلدی کرے. اصلاح معاشرہ پر ایک روایت مزید ہے، امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے. ان کے کچھ باغات تھے جن کو یہ کاٹا کرتے تھے، کھجور کے باغات تھے، تو کبھی بھی رات کو کھجور کے باغات نہیں کاٹتے تھے. فرماتے ایک وجہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو باغات کاٹنے سے احتیاطاً اس لیے منع فرمایا تھا، لا یسر من نخل باللیل، کہ رات کو کاٹو گے خوشے سارے ٹھیک کر کے آپ منڈی میں بھجوا دو گے، لوگ بیچیں گے. ہو سکتا ہے کسی غریب آپ کے پاس دن میں کاٹتے ہوئے آ جائے اور آپ اس کو دے دیں اور اس کی ضرورت فی سبیل اللہ پوری ہو جائے، وہ رات کو نہیں آ پائے گا. اس لیے ان کے باغ دن کو کٹا کرتے تھے تاکہ میں کسی سے اپنے دامن کو چھڑا نہ لوں. ایک واقعہ ہوا، ان کو پتہ چلا کہ کسی نے دودھ میں پانی ملا کر بیچا ہے، تو انہیں حدیث پاک سنائی کہ ولا یشابن لبنم بماء للبیع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ بری حرکت ہے، آپ کو دودھ کے اندر پانی نہیں ملانا چاہیے. کیا مطلب؟ یعنی بیچنے کے لیے، ورنہ اپنا دودھ ہو کسی وجہ سے بندہ پانی ملا کے کچی لسی بنا لے وہ منع نہیں ہے، یہ بیچنے والا مسئلہ ہے. کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ دودھ میں پانی ملانا ہی منع ہے، وہ اپنے معاملات کی جائز ہے، لیکن جو بندہ کسی کو بیچتا ہے دھوکہ دینے کے لیے جو لوگ کرتے ہیں یہ اس سے منع کیا گیا. اور ان کی زندگی کا عجیب واقعہ کربلا ہے. یہ میں بات کر کے بعد اختتام پذیر کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سننا. اس بارے میں ایک غلط فہمی مشہور ہے کہ کربلا میں امام زین العابدین کو اسی لیے چھوڑا گیا کہ یہ بچے تھے، ان کی عمر چھوٹی تھی. یہ بات خلاف واقعہ ہے، ایسی بات نہیں تھی. یہ بیمار تھے، عمر ان کی ماشاءاللہ کافی تھی، بلکہ ایک بچے کے والد بھی تھے. امام باقر ان کے بیٹے تھے جو 4 سال کے تھے اور اسی میدان کربلا میں والد کے ساتھ موجود ہیں. تو امام زین العابدین کی عمر اس وقت 23 سے 24 سال کے درمیان ہے. ان کے شہید نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ شدید بیمار تھے اور خیمے میں تھے، یہ وجہ. ورنہ یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بچے تھے، ان کا بیٹا بھی موجود ہے، امام باقر 3 سال کا ہے. امام باقر کو تو حضرت حسین نے بھی اٹھایا ہے، یہ حضرت امام زین العابدین کا بیٹا ہے، حضرت حسین کا پوتا ہے. تو یہ بھی میدان کربلا میں موجود تھے، اس لیے ان کو چھوٹا کہنا اس معاملے میں یہ خلاف واقعہ. ان کی پیدائش سن 37 ہجری میں اور کربلا ہوا ہے 61 میں جا کے، 61 10 محرم، 37 47 57 اور 61، 23 سے 24 سال بنتے ہیں ان کی اس وقت عمر کو جس وقت واقعہ کربلا ہو رہا ہے. سن 61 ہجری، سن 37 ہجری، آپ خود اس کا اندازہ لگا لیں. تو امام زین العابدین رحمہ اللہ نے وہاں وقت جو گزارا ہے وہ اپنی پھپھو حضرت زینب کے پاس اس خیمے میں. حضرت حسین کی بہن بیمار تھے اس لیے وہیں تھے، تو ان کو شہید نہیں کیا گیا. جب اس قافلے کے افراد کو پکڑ کے اس وقت کے ظالم گورنر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کو پتہ چلا تھا کہ حضرت حسین کا ایک بیٹا علی اور ان کو بھی میدان کربلا میں شہید کیا گیا. تو اس سے ان نام پوچھا تو بتایا گیا علی. فرق تھا نا علی اصغر اور علی اکبر، تو اسے فرق نہیں پتا تھا. اس نے کہا علی تو قتل نہیں ہو گیا، تو خاموش رہے. تو جب پھر پوچھا گیا
تو انہوں نے اس کی وجہ بتائی کہ نہیں اس طرح نام ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ وہ کوئی برے لفظ بولنے لگا کہ میں تمہیں مروا دوں گا، یہ کر دوں گا۔ اس ظالم کی بڑی حرکات ہیں، اللہ تعالیٰ معاملہ ان کے ساتھ نبٹے۔ تو ابن زیاد کو نے جواب میں کہا کہ مجھے قتل کرے گا، میرے پورے خاندان کی خواتین ہیں، ان کے ساتھ کس مرد کو بھیجو گے، کن کو بھیجو گے؟ ٹھیک ہے، پھر ان کے ساتھ کسی صالح مرد کو ان کے گھر تک بھجوا دو، آؤ میں اپنا سینہ بھی پیش کرتا ہوں، میں آخری ہوں اس کربلا کی وادی میں، مجھے بھی لے لو۔ تو کہتے ہیں اس پر اس ظالم کے دانتوں کو پسینہ آیا تو وہ رک گیا۔ یہی قافلہ بعد میں یزید کے دربار میں گیا ہے۔ میں یزید کے معاملے میں کبھی بھی واقعہ کربلا میں اس کو بری الذمہ نہیں سمجھتا، لیکن یزید نے اس شہادت کے بعد اس قافلے سے کہتے ہیں نرمی کی، اور اپنے ہاں کھانے میں بھی ان کو بٹھاتا، بلاتا، کچھ دن اپنے پاس رکھا، واپس میں مدینہ طیبہ روانہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں ایسا کچھ نہ کرتا آپ کے والد کے ساتھ، اللہ لعنت کرے ابن زیاد پہ، یہ اس نے کیا ہے، اور اس طرح کہہ کے شاید وہ اپنی خفت مٹانے لگا۔ لیکن یہ اہل بیت کی خون کا بدلہ نہیں، یہ بدلہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف سینہ زوری ہے۔ تیرے پاس سلطنت ہے، تو حکمران ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ظلمن شہید ہوا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ فلاں پہ لعنت کرے، اس نے غلطی کی ہے، میں ہوتا تو میں نہ کرتا۔ یہ بات نہیں، یزید کا بدلہ نہ لینا اس بات پہ اس کے نامہ اعمال کو سیاہ کر دیتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ بہرحال یہ وہاں سے واپس آئے مدینہ طیبہ میں، اعزاز و اکرام اس نے کیا وہ خدا جانے اور وہ جانے، لیکن جو بات کھلی کھلی ہے اس معاملے میں کبھی یزیدی نہیں ہوں، اور نہ یزید کا پروموٹر ہوں، اور نہ اس کی حمایت کرنے والا ہوں۔ ہم کل بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، اور قیامت میں بھی حضرت حسین کے ساتھ حشر چاہتے ہیں۔ یہ مدینہ طیبہ واپس آئے ہیں، اور مدینہ طیبہ میں پوری زندگی عبادت میں، صدقات میں، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں نیکی میں، زہد میں، تقوی میں، قرآن اور احادیث کو پڑھنے پڑھانے میں، حج اور عمرے میں ان کی گزرے ہیں۔ 105 ہجری میں ان کا انتقال ہے، اور جنت البقیع میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی قبر مبارک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، رب کریمہ میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت تامہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوال: السلام علیکم حضرت، انفرادی نماز میں اقامت کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں نماز کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ادائے کامل، ایک ہے ادائے قاصر۔ ادائے کامل کا معنی 100% بندے کو کامل طریقے پہ نماز کی ادائیگی، وہ کیا ہے کہ بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ ادائے قاصر کیا ہے؟ جماعت رہ گئی ہے، اکیلی ادا کرے۔ تو اکیلی ادا کرنے میں بھی ایک چھوٹی سی فضیلت کے لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اقامت کہہ کے پھر اللہ اکبر کر لیں، تاکہ پڑھیں گے تو آپ اکیلے، ہو سکتا ہے آپ کی اقامت سے آپ کو یوں جماعت کا ثواب ملے کہ مسلمان جنات آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں، تو آپ اقامت کہہ لیا کریں، پھر اس کے بعد آپ پڑھ لیں اگر آپ سے جماعت کے فرض رہ گئے ہیں۔ یہ میں آپ کو تبھی کہہ رہا ہوں اگر آپ کا دل مانے تو آپ پڑھ لیں، ورنہ یہ جملہ جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمان جنات پیچھے مقتدی بن جائیں گے تو لوگ آنکڑے جی ایسا او نماز کو نہیں پڑھنی جو جن پیچھو آکڑو گے، لوگ کہیں گے بھی جن آ جائیں گے تو بھائی میں یہ کیسی نماز پوری کروں؟ یہ تو وہی ہے نا، ایک بندے نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا، جنگل میں تھا، سامنے شیر آ گیا، تو بتائیں اب نماز جاری رکھو؟ اس نے کہا اگر تیرا وضو برقرار ہے تو جاری رکھ۔ تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی جنات آپ کو چھیڑیں گے، ورنہ کسی جن کی جرت نہیں ہے کہ وہ نمازی کو اور دیندار آدمی کو چھیڑ کے دکھائے، یہ ذہن میں رکھیں۔ کبھی کبھی تکلیف آتی ہے تو ہماری غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے، ہم اس وقت کھانا پینا کر لیتے ہیں جس ٹائم ہم نے پلیتی کی حالت میں ہوتے ہیں، اس وقت کھانا پینا صرف روزے میں اجازت ہے کہ اس وقت آپ وضو کر کے فوراً کر لیں تاکہ سحری کا وقت نہ جائے، دن میں آپ کو تکلیف نہ ہو، ہر وقت کی عادت نہ ہو۔ لوگ پلیتی کی حالت میں جنبی حالت میں بازار میں گھومنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، آنا جانا شروع کرتے ہیں، گھر میں نوافل نہیں پڑھتے، سنتیں نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے، تو جن چھیڑتا ہے۔ یہ کام نہ ہونا، میں جرت سے کہہ رہا ہوں، یقین مانیے کسی جن کی جرت نہیں ہے وہ کسی مسلمان کا پاؤں اور ٹیڑھا کر کے تو دکھا دے، چھوٹے موٹے میں ڈرامے بازی میں آئے گا، آپ کلام پڑھیں گے وہ نکل جائے گا، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو اس لیے جن سے ڈرنے ورنے والی بات نہیں ہے، جن اس مسلمان سے ڈرتا ہے جو دین اسلام پر مضبوط ہوتا ہے۔ اگر ہم دین میں کچے ہوں گے نا تو بات جن نہیں کھل سی بھی پتہ نہیں کہہ جی ہم مسلمان ہیں۔
نمبر 2، نماز میں دعا مانگنے کا حکم کیا ہے؟ کیا سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں ایک سے زائد دعائیں مانگی جا سکتی ہیں؟ جی ہاں، آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، آپ رب جلنی مقیم الصلاح کے بعد آپ کو عربی میں جتنی دعائیں آتی ہیں آپ پڑھ لیں، قرآن اور حدیث والی۔ اپنی طرف سے آپ دعا نہ بنا لیں اللہ میری شادی کرا جا، اس طرح کی دعائیں وہاں نہ پڑھیں، نماز ٹوٹ جائے گی۔ الفاظ قرآن اور حدیث والے ہیں، وہ آپ دعائیں جتنی مانگنا چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، جائز ہے۔ جزاکم اللہ تعالی۔